یہ فرمائیے گا کہ آپ آئی ایم ایف کا معاہدہ جب سے ہم اس ڈیبیٹ میں ہیں، آپ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر فالو اپ بھی کرتے رہیں، یہ بتائے گا کہ ایکچولی ہر ہفتے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس ہفتے یہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ہر گزرتے ہفتے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی جو ان 3 ممالک کی بات کی ہے آئی ایم ایف نے، یہ ڈیمانڈ کی صورت میں ہے، ریکویسٹ کی صورت میں ہے، یہ گارنٹیز آخر انہیں کیوں چاہیے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کا جو پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جب آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے اندر چلا جائے اس کے بعد وہ ڈیفالٹ نہ کرے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ مثلا ہم سری لنکا کی اگر مثال لیں تو سری لنکا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کا ایکسٹرنل فائنینسنگ وہ میٹ نہیں کر سکے تھے، اور جب وہ میٹ نہیں ہو سکی تھی تو پھر وہ ڈیفالٹ کر گیا تھا۔ ابھی جو ہم 3 سال کا یا 37 منتھس کا پروگرام لینے کی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ $7 بلین تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ کے جو ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں، مثلا فار نیکسٹ ایئر یہ جو فائنینشیل ایئر ابھی شروع ہے اس میں کوئی $20 بلین کی ری پیمنٹس ہم نے کرنی ہے، $21 بلین ٹو پریسائز۔ اس میں تقریباً $12 بلین وہ ہیں جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈپازٹس کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ واپس نہ لیں۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ 1 سال کے لیے نہیں کریں، آپ اس کو جو آئی ایم ایف کا پیریڈ ہے پروگرام کا 3 سال کے لیے، ان سے یہ گارنٹی لیں کہ وہ ڈپازٹس آپ سے واپس نہیں لیں گے۔ اچھا، ایشو یہ ہے کہ یہ جو تینوں ممالک ہیں، ہم ہر سال 1 سال کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ ڈپازٹ کو رول اوور کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب گزارش یہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ 3 سے 5 سال کے لیے کر دی جائے تاکہ یہ بار بار ہمیں نہ ہو کہ ہم نے یہ واپس کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو یہ ایشو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اور آپ نے اس پہ بات بھی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں، انہوں نے اگر ہماری کریڈٹ ریٹنگ امپروو نہیں کی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 2 کام ہم نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، اس میں کون سی آتی ہے؟ ایک تو فچ کی ریٹنگ ایجنسی ہے جنہوں نے کل گزشتہ روز امپروو کی پاکستان کی، اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ترین ہے۔ اس میں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز امپروو نہیں کریں گی ہماری ریٹنگ کو تو ہم یہ جو کمرشل فائنینسنگ ہے جو کہ ہم چائنا سے لینا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گلف اور مڈل ایسٹ کے بینکس ہیں ان سے بھی لینی ہے ہم نے، وہ کوئی $5 بلین ہے۔ تو ہماری اگر کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو وہ ریٹ طے کریں گے انٹرسٹ ریٹ، وہ ہمارے لیے ریزنیبل ہوگا۔ اور دوسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کافی سالوں سے آپ نے دیکھا کہ ہم کوئی بانڈ نہیں لانچ کر سکے، تو یورو بانڈ جو ہے وہ اس سال حکومت نے جو انویسٹ کیا ہوا ہے وہ $1 سے $1.5 بلین کا ہے، تو $1 سے $1.5 بلین یہاں سے جنریٹ کرنے ہیں اور $5 بلین میں سے $4 بلین ہم نے چائنا سے لینے ہیں اور $1 بلین یہ دبئی UAE کے جو کمرشل بینکس ہیں ان سے جنریٹ کرنے ہیں۔ یہ پچھلے 2-3 سال ہو چکے ہیں، یہ دونوں کام ہم نہیں کر سکتے، تو یہ چیزیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بعد ہمیں ہیلپ فل ثابت ہوں گی، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ہی ہمیں توقع ہے کہ یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ امپروو بھی کریں گی۔ ابھی جو فچ ہے اس نے سلائٹلی امپروومنٹ تو کی ہے، لیکن اس سے چند دن پہلے انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں سوالات اٹھا دیے، انسٹیبلٹی کے بارے میں کہ یہ تو حکومت شاید اتنا عرصہ برقرار ہی نہ رہا، اور اس کے بعد بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے، لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیوں ضرورت پیش آئی ان کو۔ ان کے اس میں لکھا ہوا تھا کہ 12 سے 18 ماہ سے زیادہ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی، تو یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مینڈیٹ اکانومی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے، وہ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے آئے۔ اس کے بعد فائنانس منسٹر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فائنانس منسٹر کی پوری ٹیم کی ورچوئل ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ہم نے دیکھا، مجھے کہنے دے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اکانومی سے زیادہ پولیٹیکل کمپلشنز کو سامنے رکھ کے یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز بھی بات کر رہی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ کے مطابق نہیں ہے، اس سے وہ تھوڑا سا پیچھے آئے ہیں۔ لیکن جس طرح آئی ایم ایف نے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ اپنی سیاسی جماعت اور الیکشن کو منصفانہ رکھیں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔